من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو رمضان المبارک جیسے بابرکت والا مہینہ نصیب فرمایا. آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. ہم یہاں مکہ مسجد کے اندر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمعہ کی نشست میں تشریف لائے ہیں. جمعہ سے پہلے کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو جائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کی جتنی بھی تعریف کی جائے، اس کی شان بیان کیا جائے، اتنا ہی کم ہے. رمضان المبارک روزہ اور قرآن، یہ مہینہ دونوں اس چیز کے اندر بڑا خاص نسبت ہے. جہاں قرآن کا ذکر ہوگا وہاں رمضان المبارک کا مہینہ کا بھی ذکر ہے، اور جہاں رمضان کا ذکر کی جائے وہاں قرآن کا بھی ذکر ہو. تو آج کی نشست میں قرآن اور جنت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے.
تو میرے دوستو یہ مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 مقام بنائے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور حدیث میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہیں اس کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، یہ میری سعادت بخشی ہے کہ آپ کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا صرف نام لیا اور پھر چل دیے سفر میں، اونٹنی کے اوپر سوار ہے، کچھ دور جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اے معاذ۔ حضرت معاذ نے پھر جب جواب دیا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، یعنی پوری توجہ دلانے چاہتے ہیں حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک ہی سواری پر سوارے، کچھ دور اور گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور یہ میری سعادت بخشی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں۔ جب 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اے معاذ، پوری توجہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا تو اس کے رسول جانتا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، جب کوئی انسان اللہ تبارک 2 سوال کیے، ایک پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے بندے کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو جب کوئی بندہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، پھر اللہ کا یہ حق ہے بندوں کے اوپر کہ اس کو عذاب نہ دے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ ایمان جو لائے، ایک تو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ میں اسے جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ ایک تو ایمان لایا، صرف ایمان لانے سے نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے، جیسے مومنوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ عمل صالح ہے، اور وہ عمل صالح کے اندر بھی اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے روزے دار کہیں، لوگ مجھے ذکر کرنے والا کہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دعا کرو تو جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ میں ابھی آ رہا ہوں جنت کے بارے میں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دو مکان ہوتے ہیں، ایک مکان جنت میں اور ایک مکان جہنم میں۔ اور سے سنو میرے عزیزو، جب کسی مومن کی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اسے جہنم کے اندر جو اس کا ٹھکانہ بنا تھا، جب کسی مومنوں کی موت آتی ہے، فرشتے اس کو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک فرشتے پہلے اسے جہنم کا وہ مکان دکھاتا ہے اور فرشتے کہتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرتے، اگر تو نیک عمل نہیں کرتا، اگر تو عمل صالح نہیں کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو کیونکہ اب عمل صالح کیا، تو نے گناہ کو چھوڑ دیا، تو نے برائی کو چھوڑ دیا، تو نے شرک کو چھوڑ دیا، تو نے بدعات کو چھوڑ دیا، تو کیا کہ زناکاری کو چھوڑ دیا، اپنے زبان سے غلط بولنا چھوڑ دیا، اپنے آنکھوں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلط دیکھنے سے چھوڑ دیا، اپنے کانوں سے غلط کو سننے سے چھوڑ دیا۔ اللہ کا یہ حکم تھا اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب اس کا جنت کا وہ مقام دکھاتا ہے، جنت کا وہ مرتبہ دکھاتا ہے، وہ انسان ابھی مرا نہیں ہے، بلکہ فرشتے اس کے روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کو یہ مقام دکھاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ اب یہ ہے۔ وہ انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں کب جنت کے اندر جاؤں، اور اسی شوق کے اندر اس کو فرشتے اس کے روح کو قبض کر لیتا ہے تو اس کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح میرے پیاروں، اسی طرح جب اللہ کسی گناہگار کو، کسی کافر کو، کسی فاجر کو اور ایسے گناہگاروں کو جب موت آتی ہے تو اسے پہلے جنت کا مقام دکھاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا مقام تھا، اگر تو عمل صالح کرتا، اگر تو نیک کام کرتا، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن چونکہ تو نے کیا کہ نیک عمل نہیں کیا، تو نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اس لیے اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میرے دوستو، جب اس کا ٹھکانہ جہنم کو دکھاتا ہے پھر وہ انسان کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرا بھی خاتمہ اسلام پر ہوتا، میں بھی اسلام قبول کر لیتا۔ لیکن جب اس کو جہنم دکھاتا ہے اور وہ جہنم کی تکالیف کو دیکھتا ہے، وہاں کے عذاب کو دیکھتا ہے تو اس کو اور بے چینی ہوتی ہے، اور اسی بے چینی کے اندر اس کے روح کو قبض کر لیتا ہے تو موت کے وقت اس کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا ٹھکانہ دو جگہ ہے، جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی بنا ہوا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اپنا ٹھکانہ قائم رکھنے کے لیے تو ہم ایمان والا ہے، اب ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل صالح کرنا ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کمانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے سامنے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بخشنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اطاعت کر کے، نیکی کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے، نبی کی اطاعت کر لیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت کے اندر برقرار رہے گا۔ میرے دوستو، یہ مہینہ جنتوں کا ہے۔ جنت، میرے عزیزو، کیا بتاؤ جنت کسے چیز کہتے ہیں؟ اللہ تبارک جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، ان کو تمام چیزوں سے، نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی مال و مال فرمائے گا۔ ان کی مکان،
میرے دوستو جس انسان جنت کے اندر اگر کسی چارپائی کے اندر بیٹھا ہوگا تو اس کا جو تار ہے وہ تار بھی سونے کا ہوگا. جنت کے اندر جو چارپائی کے اندر آپ بیٹھیں گے وہ چارپائی کے جو بنائی ہوگی اس کا تار بھی جو ہوگا وہ بھی سونے کا ہوگا. ہر چیز وہاں کی نعمتیں. انسان کے اندر جو دل چاہے گا، ابھی دل کے اندر چاہا زبان پر لایا نہیں، اس سے پہلے وہ جنت کے اندر وہ چیزیں حاضر ہو جائیں گی. میرے پیارے دوستو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جنتی لوگوں کو جو عورتیں ملے گی، جو لڑکیاں ملے گی، جو بیویاں ملے گی، جسے حور کہتے ہیں، 70 لباس پہنی ہوئی ہوگی، 70 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اتنے لباس کے اندر پہننے کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر تمہارے بارے میں کتنی محبت ہے وہ بھی تم دیکھ لو گے. آج کی بیویاں ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری بیویاں ہیں ہم سے کتنا محبت کرتی ہے ہم کہہ نہیں سکتے. اس کے دل کے اندر کیا بات ہے ہم جان نہیں سکتے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں آپ کے سامنے جو عورتیں آئیں گی، جو لڑکیاں ہوگی، جو حور ہوگی، میرے پیارے دوست اس کے دل کے اندر تمہارے بارے میں کتنی محبت ہوگی وہ تم خود دیکھ لو گے. اور 70 لباس پہنی ہوئی ہوگی. آپ سوچتے ہوں گے وہ لباس اٹھائے گی کیسی؟ وہ لباس وزن والی لباس نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کا لباس ہوگا. اور 130 فیٹ کا قد اس کا ہوگا. میرے دوستو جنتی آدمیوں کا قد کتنا ہوگا؟ 130 فیٹ. اب ہم سوچتے ہوں گے کہ ہم اگر اس قد میں جائیں گی تو وہاں کی عورتیں تو ہم اپنے جیب میں ہمیں ڈال لیں گی. نہیں میرے دوستو جب ہم جائیں گے تو ہمارا بھی قد 130 فیٹ کا ہو جائے گا. تو میرے دوستو میں یہ کہہ رہا تھا جنت کے بارے میں تاکہ آپ لوگوں کو جنت کا شوق پیدا ہو جائے اور نیکی کرنے لگے. میرا آج یہ کہنے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جنت کے بارے میں کہ انسان کو شوق پیدا ہو جائے. آج دیکھتے ہیں کہ کہیں 2 پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کمپنی کے اندر جائے اور ہمارے پیسے کمائی زیادہ ہو. تو جنت کماؤ میرے دوست. جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے. تمام راحتیں اور سکون ہر طرح کی ان کو میسر ہوگا. ان کے چہرے خوبصورت بنا دیں گے. میرے پیارے دوستو جب جنتی جنت کے اندر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں ایک چیز اور دینا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھ سے مانگو. سب جنتی پریشان ہوں گے. کہے یا اللہ ہمیں تو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کیا آپ نے ہمارے چہرے کو کیا خوبصورت نہیں بنا دیا؟ کیا ہمارے لیے آپ نے ہمیں بیویاں نہیں دے دی، حوریں نہیں دے دی؟ کیا ہمارے یہ محلات مکانات سونے چاندی کے لیے نہیں بنا دیے؟ ہر چیز ہمیں یہاں میسر ہے. تو میرے دوست کہے گا نہیں میں ایک چیز اور دینا چاہتا ہوں، مجھ سے مانگو. اب جنتی آپس میں جنتی مشورہ کریں گے کہ کیا اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگنا ہے نا، اللہ سے مانگنا. میرے دوستوں لیکن وہاں مشورہ ہوگا اور کہے گا ہم چلتے ہیں اپنے امام کے پاس، اپنے علماء کے پاس. یاد رکھیے گا میرے دوستو دنیا کے اندر بھی عالموں کی آپ کی ضرورت ہے، آپ ان کی محتاج ہیں، اور کل جنت کے اندر آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑے گی. علماء کی قدر کریں، اس کی احترام کریں، اس کی عزت کریں. سارے لوگ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ اور دینا چاہتا ہے. ہمیں تو ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن اب ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ میرے عزیز دوست علماء فرمائیں گے ہاں اللہ نے جنت میں تو ہمیں سب چیز دے دیا ہے لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. ایک چیز اور باقی ہے. وہ جنتی کہے گا کیا باقی ہے؟ ہمیں تو ہر چیز یہاں میسر ہے، کیا چیز باقی ہے؟ میرے دوستوں تو وہ جنتی لوگ کہیں گے، وہ علماء فرمائیں گے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے دیدار نہیں کیا ہے. اللہ نے کہا تھا ہم جنت میں تمہیں دیدار کرائیں گے، ہم نے علماء سے سنا تھا، اور ابھی تک اللہ اپنا دیدار نہیں کرایا. اللہ سے ہم کہیں یا اللہ اپنا ہمیں دیدار کراؤ.
یہ سارے کے سارے علماء سے پوچھ کر اور جنتی لوگ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ آپ اپنا ہمیں دیدار کرائیے، یہاں ساری چیز تو ہمیں میسر ہے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا ہاں، کہے گا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاؤں گا۔ ایک جنت کا نام ہے جنت عدن۔ اللہ کہے گا کہ میں تمہیں جنت عدن پر اپنا دیدار کراؤں گا۔ میرے دوستو اب اللہ سے دیدار کرنے کے لیے لوگ جائیں گے۔ جنت کے اندر ایک حسن کا بازار لگے گا، وہاں جیسے چاہیں گے آپ کپڑے خرید لیں، پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں گے اتنا آپ کا حسن بڑھ جائے گا، آپ جیسے چاہیں گے ویسے آپ اپنی شکل خوبصورتی بڑھا لیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور سب کے سب ایسے بہترین لباس پہن کر، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام نکلیں گے اپنی امتی کو لے کر، پھر ابراہیم علیہ السلام نکلیں گے اپنی امتی کو لے کر، پھر موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نکلیں گے اپنی امتی کو لے کر، اور سیدھے ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محل پر جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلیں گے اور اپنی امتی کو لے کر اور جنت عدن کی طرف جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو جب جنت عدن کی طرف جائیں گے وہاں، اور ان کے فرشتے ارد گرد جائیں گے خادم کی طرح انسانوں کی، وہاں جب جنت عدن کے اندر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے نور کی کرسیاں، گدے، تکیا سب لگائے ہوئے ہوں گے، سب سے اعلیٰ مقام پر انبیاء علیہ السلام بیٹھیں گے، سب سے اونچا مقام پر انبیاء ہوں گے، صدیق، اور اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین، علماء کرام، حفاظ کرام، پھر نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مشک کا گدے بچھائے ہوں گے، سب وہاں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کہے گا ابھی تک اللہ اپنا دیدار نہیں کرایا، اللہ کہے گا میرے دیدار کرانے کے لیے، میرے دیدار کے لیے آئے ہو، میرے مہمان ہو، پہلے میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، پہلے دسترخوان لگایا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو کتابوں کے اندر لکھا ہے جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اب یہاں جیسے وہاں بھی کم اور اونچے درجے کے ہوں گے، جیسے اب یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، جنت کے وہاں مقام سب کا کسی کا نیچا، کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے یہاں کسی کو محل دیکھتے ہیں تو میرے دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، میرا بھی ایسے ہونی چاہیے۔ کسی کو بنگلہ دیکھتے ہیں، کسی کو گاڑیاں دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اب جنتی کے اندر ہم کسی کا اونچا مقام پر دیکھیں گے تب ہمارا دل کیا کرے گا؟ نہیں میرے دوستو، یہ دنیا کے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، یہ جتنی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے یہ سارے کے سارا قدرت نکال دے گا۔ آپ جنت میں جس مقام پر رہیں گے اس میں آپ خوش ہوں گے، اس دوسرے کو مقام کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسرت نہیں ہوگی کہ میں بھی اتنا اونچا میں ہوتا۔ اللہ آپ کو جس مقام پر رکھے گا اس میں آپ خوش رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان لگائے گا میرے دوستو، اور پھر اس میں مہمان نوازی ناشتہ کرائے گا۔ اس پہ لکھا ہے جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے اس کے سامنے 70,000 پلیٹیں لایا جائے گا، 70,000 کی طرح کھانا لایا جائے گا، اور ہر کھانے کے اندر ذائقہ الگ الگ ہوگا، ہر پینے کا مشروب جو ہوگا وہ الگ الگ پینے کا ہوگا، سب میں الگ الگ ذائقہ ہوگا۔ تو سب سے ادنا درجے کا یہ مقام ہے، تو میرے دوستو اعلیٰ مقام کا کیا ہوگا ہم بول نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دسترخوان کھانے سے فارغ ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، اے میرے بندیا، تو نے مجھے خوش کر لیا تھا، آج میں تمہیں اپنی محبت کا لباس پہناؤں گا، آج میں اپنی محبت کا لباس پہناؤں گا۔ ابھی تک ہم جو جنت کے اندر کپڑے پہن رہے تھے یہ اپنی چاہت کا پہن رہا تھا، لیکن میرے دوستو ذرا غور کرو، اللہ کہے گا میری محبت کا لباس ہے، یہ میری محبت کا لباس ہے۔ تو نے راتوں کو جاگا،
تو نے دن کو روزہ رکھا، تو نے تراویح پڑھی، تو نے قرآن کریم کی تلاوت کی، تو نے میری وجہ سے اپنی آنکھوں سے غلط دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اب میری رضا کے لیے تو نے اپنے کانوں سے غلط نہیں سنا، مجھے خوش کرنے کے لیے تو نے اپنی زبان پر کبھی غلط نہیں لایا۔ اے میرے بندے اور بندیاں، آج میں تمہیں اپنی محبت کا لباس پہناؤں گا۔ اے میرے پیارے دوستوں، نوجوانوں، مکہ مسجد کے روشن ضمیروں، ذرا غور کرو، جو اللہ اپنی محبت کا لباس دے گا وہ لباس کیسا ہوگا؟ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے دوستوں، اللہ تبارک فرشتوں کو دے حکم ہوگا، جاؤ یہ نبیوں کو اب یہ لباس دو، یہ امتی کو دو، یہ فلاں آدمی علماء کو دو، یہ حفاظ قرآن کو دو، یہ روزہ رکھنے والے کو دو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو، سب کو لباس پہنا دیا جائے گا، اللہ کی لباس پہنائے گا۔ پھر میرے دوستوں بہت تفصیلی بات ہے، لباس پہنانے کے بعد ہم سب کیا کرتے ہیں؟ خوشبو لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و اور آج گھر سے لگا کر آئے اور یہاں ختم ہو گئی، آج تو ایسے ڈپلیکیٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی، فوارہ، جس کا نام مبشرہ ہوگا، وہ تمام کی تمام انسانوں کی بدن پر آئے گی، ایسی خوشبو آئے گی اور ایسی ان کی نور کی چمک ہوگی کہ انسان اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، ابھی پھر اس کے بعد جب یہ پورے کے پورے مجلس ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا، اے داؤد، تو اپنا قرآن، تو اپنے زبور سناؤ۔ میرے پیارے دوستو، ایک کرسی لائے گا اور داؤد علیہ السلام کو بٹھائے گا اور داؤد علیہ السلام اس میں زبور پڑھنا شروع کرے گا۔ جب زبور پڑھے گا لوگ سنے گا، اتنا مست ہو جائے گا کہ 200 سال تک 200 سال تک انسان نشے کی طرف ہو جائے گا۔ جب اس کو ہوش آئے گی، اللہ پوچھے گا، کیا تم نے اس سے اچھا آواز سنا ہے؟ اس سے آواز سنا کر انسان کہے گا، یا اللہ، اس سے اچھا آواز نہیں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اس سے اچھا بھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا اور فرمائے گا، اے محمد، ان کرسی میں بیٹھ جاؤ اور تو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ میرے پیارے دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوگی، کئی سو سال تک انسان نشے کی طرح ہوگی اور مزہ لے رہے ہوں گے۔ یہ نشہ نہیں کہ ماں بہن بیٹی کو بھول جائے، دنیا کی نشہ کر لے، تو ایسی نہیں، وہ نشہ ہوگی جو مزہ آئے گا انسان۔ میرے دوستو، اللہ کہے گا پھر جب اس کو کیفیت صحیح انسان صحیح ہے، پھر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے اچھا بھی آواز سناؤں؟ اس سے اچھا بھی آواز سنو گے؟ کہے گا، یا اللہ، اس سے اچھا آواز؟ پھر میرے دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کے خود اپنی زبان سے کلام تلاوت فرمائے گا۔ جب جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کے الرحمن علم القرآن یہ تلاوت فرمائے گا، جنت کے اندر ایک عجیب ماحول ہوگی اور لوگوں کے اندر ایک عجیب مزہ آئے گا، اور پھر یہ کئی سو سال تک ایسے ہی انسان رہے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا اور لوگ اپنے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصلی روپ کے اندر اپنا دیدار کرے گا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دیکھے گا تو میرے دوست، انسان کہے گا، یا اللہ، جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں دی ہے، ہمارے بھورے ہیں، ہمارے یہ مکان ہے، یہ ہمارے محلات ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمیں اپنا دیدار کراتے رہیے۔ میرے دوستو، یہ آنکھیں آج اگر تم غلط دیکھنے سے اگر روک لو گے، اللہ کو دیکھو گے۔ آج یہ زبان سے، آج یہ کانوں سے تم غلط سننے سے اگر روک لو گے، اللہ کے کلام کو سنو گے۔ اے میرے پیارے دوستو، یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، پھر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرے گا۔ پھر کسی کو اللہ، انسان کہے گا، یا اللہ، آپ اپنا ہمیں دیدار کراتے رہیے۔ اللہ کہے گا، ہاں، میں دیدار کراؤں گا۔ کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ روزانہ اپنا دیدار کرائے گا، خوش نصیب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمعہ کے اندر دیدار کرائے گا، کسی کو مہینے میں کرائے گا، کسی کو سال میں کرے گا۔ میرے دوستو، یہ جنت، تو یہ جنت کا مہینہ ہے،
یہ جنت کمانے کا مہینہ ہے. اگر اس میں ہم اور آپ اگر جنت نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے؟ اور اسی طرح اس سے متعلق قرآن کریم میں وقت ہو گیا میں آپ کو کیا قرآن کے بارے میں بتاؤں، لیکن اتنا بتا دوں میرے دوستو، اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا. اسی مہینے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی. اسی مہینے کے اندر زبور ملی داؤد علیہ السلام کو. اسی مہینے کے اندر میرے عزیز دوست ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملی. اسی مہینے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے. اسی مہینے کے اندر فتح مکہ ہوا. ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں. اور ایک کتابوں کے اندر مفسرین نے لکھا ہے میرے دوستوں، خاص کر کے نوجوانوں سنیں، لکھتا ہے کہ جب کوئی انسان تراویح بہت ثواب کی چیز ہے، اتنی ثواب کی چیز ہے کہ ایک سجدے کے اندر 1500 نیکیاں ملتی ہے. ایک سجدے کے اندر 1500 نیکی، اور جنت کے اندر ایک محل، اور جنت کے اندر اس کے لیے ایک مکان، ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو 100 سال تک اگر سواری چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک سجدے میں 1500، 40 سجدہ کتنا ہو گیا؟ 60,000 ہو جائے گا. ایک دن تراویح پڑھو گے تو ایک صرف سجدے کے اندر 60,000 نیکی ہو جائے گی. لیکن میرے دوست لکھا ہے علماء کرام کے اندر کہ آج کل لوگ جو تراویح جب شروع ہو جاتی ہے، امام جب نیت باندھ دیتے ہیں اور لوگ کچھ انتظار کرتے ہیں کہ رکوع کے اندر رکوع میں آئے گا تب ہم کیا شامل ہوں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اس کے اندر نفاق کے وارث اس کے سینے کے اندر ہے. اور جو انسان ایسا کرتا ہے ممکن ہے کہ مرنے کے ٹائم وہ منافق ہو کر مرے گا. استغفر اللہ. کیونکہ قرآن کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو. یہ قرآن میرے دوستو پہاڑوں پر نازل کرنے کا اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. پہاڑوں پر اللہ کہا تو پہاڑ نے کہا اللہ اگر میرے اوپر نازل کرو گے میں ریزہ ہو جاؤں گا. زمین کے اوپر خطاب کیا. زمین کہتا ہے اللہ انسان جو گناہ کرے گا، میرے اوپر زنا کرے گا، میرے پشت پر شراب پیے گا، چوری کرے گا، کیا کہ بے نمازی میرے پر چلے گا، کنواں کھودے گا، نہر کو چیر کر میرے سینے کو چیر کر پانی نکالے گا، یہ سب کچھ میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن قرآن کا بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا. آسمان کے اوپر آسمان کو خطاب کیا. آسمان کہتا ہے میں جہنم کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں، میں جنت کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں، فرشتوں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں، بیت معمور کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن قرآن کا بوجھ نہیں برداشت کرتا. اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرمایا. یہ قرآن ایسی سمجھ رہے ہو، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی، ادھر بات کر رہے ہو. یاد رکھو میرے دوستو، یہ قرآن کے ساتھ مذاق مت کرنا. تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھو. اور اسی طرح میرے دوست روزہ بھی رکھو. کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے گا، پوری زندگی جو روزہ رکھتے رہے گا پھر بھی اس کے برابر میں نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دی ہے افطاری کرے بھی اور افطاری کرائے بھی بہت بڑی ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان افطاری کراتا ہے اور کرتا ہے اس کو بھی روزے رکھنے کی طرح ثواب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.